السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع الظالمین یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ وقال تعالى ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ Antes de hablar, como siempre, hacer poco dua para los musulmanes que están muertos en bombas, en explosión, cualquier país del mundo. Allah yatihum jannah. آمین ثم آمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عزت و عظمت، بڑائی، کبریائی، یکتائی، وحدانیت، مشکل کشائی، حاجت روائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور اس کے بعد ان گنت لاتعداد کروڑ درود و اسلام نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال کے کلام مجید فرقان حمید سے ایک دو آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ جن میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ یوم لا ینفع الظالمین، ظالموں کا ذکر آیا، ظلم کرنے والوں کا ذکر آیا کہ ان کو ان کا ظلم جو ہے وہ کوئی نفع نہیں دے گا۔ کن کو؟ ظالم لوگ جو ہیں، جو اپنے سے چھوٹے پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنے مسلمان بھائی کا ناحق جو ہے وہ خون بہاتے ہیں، جو اپنے سے کمزور پر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، جو لوگ طاقتور ہیں مگر وہ کمزور پہ ہاتھ اٹھانا اپنی شان سمجھتے ہیں، بڑا چھوٹے کو مارنا اپنی شان سمجھتا ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ یوم لا ینفع الظالمین، ان کا ظلم ان کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ بھائیو، جب ظلم ہمیں نفع نہیں دے گا، جب ظلم سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ماں سوائے جہنم کے، تو پھر کیوں آج کا مسلمان، پھر کیوں آج کے ہم انسان اتنے بے حس ہو چکے، پھر کیوں ہمارے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ اللہ کی ذات فرما رہی کہ ان کا ظلم ان کو نفع نہیں دے گا، اور ہم ایک دوسرے پہ ظلم ڈائے جا رہے، چھوٹا بڑے کا حق دباتا جا رہا، مالدار جو ہے وہ غریب کی جائیداد ہتھیاتا جا رہا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت جو وہ ساری کریں گے۔ کس دن؟ یوم القیامہ جو ہے وہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا دن جو ہے، اس دن یہ اللہ سے معذرت کریں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، پھر ان کی کسی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات نے فرمایا
یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جب یہ معذرت کریں گے، جب یہ ساری بولیں گے، جب یہ پردونا بولیں گے، تو پھر اللہ کی ذات فرما رہی کہ ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا کے ظالم تھے، یہ دنیا کے جابر تھے، یہ دنیا میں ظلم کرتے تھے، یہ اپنی شان و شوکت کے بل بوتے تھے، یہ غریب کو دبا دیا کرتے تھے، یہ اپنی عمارت کے بل بوتے تھے، یہ اپنے 8 یا 10 بھائی یا خاندان ہونے کے ناطے پہ یہ اہل محلہ پہ ظلم کرتے تھے، یہ اپنے ملک کو امیر ہوتا ہوا دیکھتے تو غریب ملک کا حق چھینتے تھے۔ یہ وہ شہنشاہ، یہ وہ بادشاہ، یہ وہ ظالم لوگ کہ جب معذرت کریں گے تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ان کی معذرت ان کو نفع نہیں دے گی۔ میرے بھائیو، قرآن ایک کھلی دلیل ہے، قرآن ایک کھلی کتاب ہے، قرآن ایک واضح نصیحت ہے۔ اللہ والو، آ جاؤ، یہ 4 دن کی زندگی پھر اندھیری رات کیا کرو گے کہ جب تمہاری معذرت قبول نہیں ہوگی؟ کیا کرو گے جب تمہارا بلبلانا، سسکنا، یہ تمہارا گڑگڑانا جب تجھے کوئی نفع نہیں دے گا؟ پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ پھر رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ اور وہ غریب کہ جس کا تم نے حق چھینا ہوگا، اور وہ غریب کہ جس کی تم نے زمین کو ہتھیایا ہوگا، اور وہ زمین کے جس کی جائیداد کو تم نے اپنی جائیداد سمجھ کے اپنی جائیداد میں تحویل کر لیا ہوگا، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا ہوگا، وہ غریب پھر اس دن خوشحال ہوگا۔ وہ آج دنیا میں تو تم ظلم کر لیتے ہو، آج دنیا میں تو تمہارا دبدبا چل جاتا ہے، آج دنیا میں تو تم اپنے خاندان، اپنی برادری کی نسبت سے کسی کو ڈنڈے سے مار لیتے ہو، کسی کو گولی سے مار دیتے ہو۔ بھائیو، قرآن کہہ رہا کہ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، ان کی معذرت ان کو کوئی نفع نہیں دے گی اور ان پر لعنت ہوگی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اللہ کی ذات نے قرآن میں فرما دیا ان کی معذرت جو ہے ان کو نفع نہیں دے گی اور ان پر لعنت ہوگی اور ان کو ایک برا گھر ملے گا۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، apaga los teléfonos por favor۔ اور ان کی معذرت جو ہے ان کو کوئی نفع نہیں دے گی، اور ان کا گھر جو ہے ان کا گھر بھی بڑا برا ہوگا، جہنم ہوگی جس میں کھولتا ہوا پانی، جس میں کھانے کے لیے انگارے، دہکتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی، دہکتے ہوئے انگارے، میرے بھائیوں کھانے کے لیے کانٹے۔ اور ذرا امیجن تو کیجئے، ذرا تصور تو کیجئے کہ جب اللہ کے حکموں کی حکم عدولی کرو گے تو پھر اللہ کی مہمانی بھی اسی طرح ہوگی، اور اگر اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ گے، اللہ کے حکم پہ آمن صدق نہ کرو گے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے گا وہاں سرے تسلیم ہم ہو جاؤ گے تو پھر ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جنت، جنت تجری من تحتها الانہار، وہ جنت کے جس کے نیچے نہریں بہ رہی، وہ جنت کے جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی۔ آج تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ دودھ اور شہد کی نہریں، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، وہ اللہ ہر چیز کا مالک، وہ اللہ ہر چیز کا خالق، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آگے چل کے اللہ کی ذات نے فرمایا وَقَالَ تَعَالَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ دیکھیے اللہ کا کلام، یہ صدق کلام ہے، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں۔
اس میں شک کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا اور اس کو جٹلانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ظالموں کا نہ کوئی ساتھی ہوگا، نہ کوئی ان کا دوست ہوگا، اور نہ سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے گی۔ آج تو ہم ظلم کر کے ہم امریکہ کو انوالو کر لیتے ہیں، ہم کینیڈا کو اس میں جو ہے انوالو کر لیتے ہیں کہ یہ بڑے ملک ہیں، چھوٹے ملک ان کی بات کو مان جائیں گے، لیکن اللہ کے دربار میں کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ میرے بھائیوں، جب سفارش کسی کی نہیں چلے گی تو پھر کیوں ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا، پھر کیوں ہمارا دماغ جو ہے وہ معوف ہو گیا، پھر کیوں ہمارے دماغ کی کھڑکیاں اور دروازے جو ہیں یہ بند ہو گئے، کیوں یہ مقفل ہو گئے؟ بھائیو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، ان کا قبلہ درست کر لو اللہ کی قسم، ورنہ کل قیامت والے دن بڑی رسوائی ہونے والی، ورنہ کل قیامت والے دن بڑا سخت عذاب ہونے والا۔ اللہ کی ذات نے جا بجا کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا، اور مظلوم کی بد دعا جو ہے یہ بڑی جلدی رب کریم کے عرش کو چیرتی ہوئی نکل جاتی۔ اب بچ جاؤ مظلوم کی بد دعا سے، اور ظالموں ظلم کرنے والوں بچ جاؤ اس دن کے ڈر سے، اس دن کا ڈر اپنے دل میں، خوف اپنے دل میں پیدا کر لو کہ جس کا تذکرہ رب نے اس کلام مجید فرقان حمید میں کیا کہ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آنے والی، اس دن کسی کا روب اور دبدبا نہیں چلنے والا، اس دن یہ ملک جو اکٹھے ہو کے جو مسلمانوں کو دبا دیتے ہیں، یہ امریکہ، یہ کینیڈا، یہ برطانیہ، یہ اسرائیل، جو اکٹھے ہو کے اپنی طاقت کو جمع کر کے جو کبھی عراق پہ حملہ، کبھی افغانستان پہ حملہ، کبھی کشمیر کی بربادی، کبھی شام میں، کبھی مصر میں، کبھی سوریہ میں، اللہ کی قسم ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ محشر کا میدان لگا ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، پھر اللہ کی عدالت لگے گی، پھر نظام عدل قائم ہوگا، پھر ان کفار کو بھی پوچھا جائے گا، پھر ان جابر حکمرانوں کو بھی پوچھا جائے گا، پھر ظالم لوگوں کو بھی پوچھا جائے گا، پھر فرعون اور حامان اور شداد کو بھی پوچھا جائے گا۔ وہ فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، جائیے مصر میں دیکھیے اس کی لاش۔ بھائیو، اللہ کی ذات نے نمونہ بنا کے رکھ دیا، اللہ کی ذات نے ایک سیمپل کے طور پہ اس کی لاش کو مٹی میں دفن نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی ذات جانتی تھی کہ یہ فرعون جو ہے یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، اس کو عبرت کا نشان بنا کے رکھا جائے۔ بھائیو، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ جو ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن اللہ کسی ظالم کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ بھائیو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم قیل شبر من الارض طوقات من سبع ارضین۔ یہ دیکھیے، یہ اما عائشہ سے روایت کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کتنی ہوتی ہے میرے بھائی؟ ہاتھ سے چھوٹی، برابر زمین میں کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کی زمین ہتھیائی، اللہ کیا کرے گا کہ اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینیں ڈال دی جائیں گی۔ اور ظالموں،